رپ بہت ندیدہ تھا، یہ بہت بڑا کتا تھا اور اسے بہت زیادہ بھوک لگتی تھی اور اس کے پاس بہت زیادہ کھانے کو ہوتا تھا، مگر اسے ایسا نہیں لگتا تھا۔ وہ لوگوں کے پاس جاتا، ان کے پچھلے دروازوں پہ جاتا اور ان کو ایسے اداسی اور معصومیت بھری آنکھوں سے دیکھتا، کہتا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ لوگ بھاگ بھاگ کے اندر جاتے اور اسے ہڈیاں اور بچی کچا گوشت کے ٹکڑے اور کھیر کی پلیٹیں سب لا کر دے دیتے۔ اس کے لیے یہ بھی کافی نہیں تھا، وہ جاتا اور آس پاس کے گھر کی بلیوں کے کھانے بھی چرا لیتا۔ ایک کالی بلی تھی، اس کا نام ٹیبی تھا، اسے بہت غصہ آتا تھا کیونکہ اسے اپنا دودھ کا اور روٹی کا پیالہ بہت اچھا لگتا تھا، مگر جیسے ہی رپ آتا تھا تو سب کچھ ایک منٹ میں غائب ہو جاتا تھا۔ اس کالی بلی کا دل کرتا تھا کہ کاش میری مالکن اس کھانا پچھلے دروازے پہ نہ رکھے، کیونکہ جیسے ہی رپ کو اس کی خوشبو آتی تھی وہ ایک منٹ میں وہاں آتا تھا اور کھانا بھی ایک منٹ میں غائب ہو جاتا تھا۔ اس نے اسے ڈانٹا، تم ایک بہت مطلبی اور ندیدے کتے ہو، اور اس نے اس پہ تھوکا اور اس کا دل کر رہا تھا کہ اپنے پنجے اس میں کاٹ دے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ ایک بہت بڑا کتا تھا۔ رپ نے کہا کہ تمہارا اپنا ہی قصور ہے، تمہیں جلدی کھانا چاہیے، تم اتنا آہستہ آہستہ کھاتی ہو۔ سب بلیاں آہستہ ہی کھاتی ہیں، اس کالی بلی نے کہا، کیونکہ ہمیں اچھے مینرز ہیں، ہم کتوں کی طرح ہر چیز ہڑپ نہیں کر جاتے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ رپ کتنا ندیدہ تھا، خاص کر کے بچے بھی۔ کبھی کبھار وہ آتے اور اسے پرانی ہڈیاں لا کے دیتے، بس اس لیے لا کے دیتے تاکہ اسے دیکھ سکیں کہ وہ کس طرح ان سب کو چبا جاتا اور ایک ایک کر کے کھا جاتا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ گھنٹوں کھا سکتا ہے۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ دو آدمی اس گھر میں چوری کرنا چاہتے تھے جہاں پہ رپ رہتا تھا۔ ہم ایک ایسی رات چنیں گے جس میں جو گھر کے مالکن ہیں وہ باہر گئے ہوں گے، ان میں سے ایک نے کہا۔ مگر کتے کا کیا ہوگا؟ دوسرے نے پوچھا۔ وہ تو بہت زیادہ بھونکے گا۔ کوئی بات نہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، آس پاس کوئی ہوگا نہیں اسے سننے کے لیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ ہمارے پیچھے پڑے گا؟ کیا وہ یارڈ میں کھلا چھوڑا ہوا ہے یا پھر اس پہ چین باندھی گئی ہے؟ کھلا چھوڑا ہوا ہے، دوسرے بندے نے کہا، اور وہ کافی بڑا کتا بھی ہے اور اس کا ایک چھوٹا سا گھر بھی بنا ہوا ہے۔ یہ وہی کتا نہیں ہے جو بہت ندیدہ ہے؟ پہلے آدمی نے کہا۔ ہاں، کہیں تم یہ تو نہیں سوچ رہے کہ اسے زہر ملا ہوا گوشت دے دیں، اس طرح کا کچھ؟ میں اس بات سے نہیں ایگری کرتا کیونکہ مجھے کتے پسند ہیں، دوسرے دوست نے کہا۔ میں اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا، مگر میرے پاس ایک اور آئیڈیا ہے، مگر مجھے پتہ نہیں کہ کام کرے گا بھی کہ نہیں۔ کیا؟ اس کے دوست نے پوچھا۔ خیر، ہم اپنے ساتھ بوریاں لے کے جا سکتے ہیں بسکٹوں کی اور ہڈیوں کی اور بچے کچے، اور اس کی کینل میں پھینک دیں گے جس کا چھوٹا سا گھر بنا ہوا ہے، اور اگر وہ واقعی ندیدہ ہے جیسے کہ سب کہتے ہیں تو وہ سب کھا لے گا اور پھر موٹا ہو جائے گا اور پھر اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکے گا، کیونکہ کینل کے دروازے تو چھوٹے ہوتے ہیں نا، تاکہ آندھی یا ہوا وغیرہ اندر نہ آ سکے۔ اس کے دوست نے کہا، یہ آئیڈیا تو ٹھیک ہے مگر مجھے نہیں پتا یہ کام کرے گا بھی کہ نہیں، ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ خیر، آپ سب کو دیکھنا چاہیے تھا کہ کیسے اگلی رات کو وہ سب اپنے ساتھ اتنے بڑے بڑے بیگ لے کے جا رہے تھے کھانے کے، ہڈیاں، بسکٹ، پرانی روٹیاں اور گوشت کے لوتھڑے، ہر طرح کی چیزیں۔ وہ اس یارڈ میں آئے جہاں پہ رپ تھا۔ رپ نے جب ان کو دیکھا تو وہ دھاڑا۔ ان آدمیوں نے دیوار کے اوپر سے کوئی آدھا درجن روٹیاں کینل کے اندر پھینک دی۔ رپ تو فوراً ان روٹیوں کے پیچھے لپکا اور اس نے ان سب کو کھا لیا۔ پھر ان آدمیوں نے تھوڑی سی ہڈیاں پھینکی اور کافی سارے بسکٹ پھینکے۔ رپ کو تو بہت اچھا لگا، کتنے اچھے آدمی ہیں۔ جب تک وہ دیوار کے دوسری پار رہیں گے، رپ نے تو بھونکنا بھی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے گوشت کے چھڑے وغیرہ پھینکے۔ رپ سب کچھ کھا گیا۔ اس نے اور 6 پرانی باسی روٹیاں کھائی اور بہت زیادہ مزیدار بچی کچی چیزیں۔ واہ واہ واہ، کیا بھوک تھی! ان آدمیوں کو یہ سب دیکھنے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ انہوں نے اب یہ جاننے کی کوشش کی کہ رپ کوئی موٹا ہوا بھی ہے کہ نہیں، مگر کینل میں اتنا اندھیرا تھا ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک دوست نے دوسرے سے کہا کہ میں دیوار پھلانگ کے یہ لان میں جاتا ہوں، اور اگر وہ میرے پیچھے آئے تو مجھے پلیز واپس کھینچ لینا۔ اسے دینے کے لیے اور کوئی کھانا تو بچا نہیں ہے، تو بس ابھی ہی ہمارا چانس ہے۔ پھر اس آدمی نے دیوار سے پھلانگا اور رپ نے اسے دیکھا اور وہ بھونکا۔ اس نے اپنے دانت دکھائے۔ وہ آدمی وہاں کھڑا اسے دیکھتا رہا کہ ابھی پیچھے واپس بھاگ جاتا ہوں، مگر جب رپ نے کوشش کی اس کینل سے باہر نکلنے کی اور اس آدمی پر حملہ کرنے کی، تو یہ کیا ہوا؟ وہ تو کینل سے نکل ہی نہیں سکا، وہ کینل کے دروازے کے بیچ میں ہی پھنس گیا۔ وہ
اور آگے جا ہی نہیں سکتا تھا. وہ اتنا موٹا ہو چکا تھا وہ ساری روٹیاں اور ہڈیاں اور بسکٹ کھا کے کہ اس سے اس کینل میں سے نکلا ہی نہیں جا رہا تھا. اس آدمی نے اپنے دوست سے کہا ٹھیک ہے وہ پھنس چکا ہے، اب جلدی آؤ، اب ہم آرام سے کام کر سکتے ہیں. وہ دونوں آدمی گھر گئے اور انہوں نے کھڑکی کھولی. رپ پاگلوں کی طرح بھونک رہا تھا اور اتنی کوشش کر رہا تھا کینل سے نکلنے کی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں نہیں نکل پا رہا کینل سے جیسے کہ وہ پہلے نکل جایا کرتا تھا. وہ آدمی گھر کے اندر غائب ہو گئے. رپ کو پتا تھا کہ ان کا کوئی نیک ارادے نہیں ہے. وہ پھر سے بھونکا. اس کا اتنا دل کر رہا تھا کہ ان آدمیوں کے پیچھے لپ کے ان کو کاٹے، مگر وہ یہ نہیں کر سکتا تھا. اسے وہاں کھڑا رہنا پڑا، آدھا اندر اور آدھا باہر پھنسا ہوا. پھر کیا ہوا کہ ٹیبی آئی. ٹیبی وہ جو بلی تھی. کیا مسئلہ ہے، تم بھونک کیوں رہے ہو؟ چور، رپ نے پریشانی سے کہا. اور میں اپنے کینل میں سے نکل نہیں پا رہا. میں کیوں نہیں نکل پا رہا ٹیبی؟ وہ بلی کینل کے اندر گئی اور اس نے اندر جھانکا. اس سے اندھیرے میں صحیح نظر آتا تھا. وہ ہنسی. اگر تم اپنے آپ کو دیکھ سکتے تو تمہیں پتہ لگتا کہ تم ایک سور کی طرح موٹے ہو گئے ہو، اس لیے تو تم باہر نہیں نکل پا رہے. کیا کھا رہے تھے بھائی تم؟ رپ بولا او خدایا، میں تو سب کچھ کھا گیا جن آدمیوں نے مجھے دیا. انہوں نے میرے ساتھ یہ چال چلی ہے تاکہ میں موٹا ہو جاؤں اور میں ان کے پیچھے نہ جا سکوں. اب میرا مالک کیا کہے گا؟ اس کے مالک نے تو بہت کچھ کہا. جب وہ گھر آیا اور اسے پتہ لگا کہ اس کے گھر میں چوری ہو گئی ہے اور اس کی قیمتی چیزیں جا چکی ہیں، وہ پھر رپ کے پیچھے گیا اس کی پٹائی کرنے. تمہیں کیا لگتا ہے میں نے تمہیں کس لیے یہاں رکھا اور کس لیے تمہیں کھلاتا پلاتا ہوں؟ تم ایک پہرے دار کتے ہو. کیا میں تمہارا بھروسہ نہیں کر سکتا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تم بالکل بھی بھروسے کے لائق نہیں ہو اور مجھے تم سے بہت مایوسی ہو رہی ہے. میں تمہاری پٹائی کروں گا، شاید اسی سے تمہیں سبق ملے کہ اگلی دفعہ میرے گھر کا اچھے سے خیال کرنا ہے. اور بتاؤں کیا، اور اب تمہیں کھانا بھی نہیں ٹھیک سے دوں گا. تم بالکل اس کے حقدار نہیں ہو. بیچارہ رپ، اسے پتا تھا کہ پٹائی تو اس کی لگنی ہی تھی. وہ بہت اداس تھا اور اب اتنا موٹا بھی نہیں تھا کیونکہ اب اسے اتنا زیادہ کھانا بھی نہیں ملتا، اور اب وہ آس پاس گھروں میں جا کے کھانے کے لیے مانگتا بھی نہیں ہے اور نہ ہی بلیوں کے کھانے چوری کرتا ہے، کیونکہ وہ کبھی نہیں بھول سکتا اس دن کو جب وہ اتنا ندیدہ تھا اور اس نے اپنے آپ کو اتنا موٹا کر لیا کہ وہ اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکا.